یتیم لڑکی کو ظالم ممانی نے ساری زندگی گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا اور اس کی کمائی سے اپنی بیٹی کا جہیز بناتی رہی۔ شادی والے دن جب اس کی بیٹی رخصت ہونے لگی تو اچانک ایک بہت بڑی سرکاری سواری آ کر رکی اور اس میں سے ایک طاقتور افسر باہر نکلا۔ افسر نے ممانی کو زنجیریں پہنا دیں اور اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون ہے، مگر جب اس نے اپنا نام بتایا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ شہر کے ایک پرانے مگر بہت بڑے اور شاندار سجے ہوئے گھر کے وسیع صحن میں خوشیوں کا ایک عجیب سا شور بپا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور تازہ پھولوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا رکھا تھا۔ یہ گھر آج کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں ہر آنے والا مہمان خوشی اور مسرت کے گیت گا رہا تھا۔ شادی کی شاندار تیاریاں اپنے عروج پر تھیں اور گھر کا ہر فرد ان تیاریوں میں اس طرح مگن تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں آج اسی گھر کے دروازے پر اتر آئی ہوں۔ عورت کے ہنسنے بولنے کی آوازیں، بچوں کے دوڑنے بھاگنے کا شور اور مہمانوں کی چہل پہل نے ایک میلے کا سا سما باندھ رکھا تھا، مگر اسی روشنی اور پرتعیش گھر کے ایک انتہائی تاریک اور پچھلے حصے میں موجود ایک خستہ حال اور گرم باورچی خانے میں دکھ اور درد کی ایک بالکل ہی الگ کہانی لکھی جا رہی تھی۔ وہاں ایک یتیم اور بے بس لڑکی انتہائی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس لکڑیوں کے ایک گرم چولہے کے بالکل سامنے بیٹھی پسینے میں شرابور تھی۔ اس کے چہروں پر چولہے کی اڑتی ہوئی راکھ اور کالک لگی ہوئی تھی اور اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دھوئیں کی وجہ سے شدید جلن ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف اس دھوئیں کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ اس شدید ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل رواں رکھا جا رہا تھا۔ یہ اس گھر کی مالکن یعنی اس کی انتہائی ظالم اور بے رحم ممانی کی سگی بیٹی کی شادی کا دن تھا۔ وہ ظالم عورت جس نے اس یتیم بھانجی کو اس کے والدین کے مرنے کے بعد سہارا دینے کی بجائے بچپن سے ہی ایک زر خرید غلام اور گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ اس غریب لڑکی کا بچپن، اس کی جوانی اور اس کے سارے خواب اسی باورچی خانے کی تاریک اور گرم دیواروں کے درمیان سلگتے سلگتے راکھ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس گھر کے برتن دھوتے، فرش صاف کرتے اور سب کی جھڑکیاں سنتے گزار دی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جب گھر کے باقی لوگ گرم بستروں میں سوتے تو وہ ٹھنڈے پانی سے صحن دھوتی، اور گرمیوں کی دوپہروں میں جب سورج آگ برسا رہا ہوتا تو وہ اس جلتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی سب کے لیے روٹیاں پکاتی رہتی۔ مگر اس کی سب سے بڑی محنت وہ ہنر تھا جو اس کی مرحومہ ماں نے اسے سکھایا تھا۔ وہ راتوں کو جب سارا گھر سو جاتا تو ایک چھوٹے سے دیے کی مدھم روشنی میں جاگ کر کپڑوں پر انتہائی خوبصورت کڑھائی کرتی اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے کچھ پیسے خریدنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ سکون پا سکے۔ مگر اس کی وہ ظالم ممانی اتنی بے رحم تھی کہ وہ اس یتیم لڑکی کی دن رات کی مشقت سے کمائے ہوئے وہ سارے پیسے بھی اس سے زبردستی چھین لیتی اور ان پیسوں سے اپنی سگی اور لاڈلی بیٹی کے لیے قیمتی جہیز بناتی رہی۔ آج اس کی بیٹی اس گھر کے سب سے بڑے اور ٹھنڈے کمرے میں وہی سرخ اور انتہائی قیمتی جوڑا پہن کر دلہن بنی بیٹھی تھی، جسے اس غریب اور بے بس لڑکی نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اپنی سوئیوں سے بنے ہوئے چھالوں والے ہاتھوں سے سیا تھا۔ اس جوڑے پر لگا ہوا ایک ایک موتی، ایک ایک ستارہ اور ایک ایک دھاگا اس یتیم لڑکی کی محنت، اس کی قربانی
اور اس کے چھینے ہوئے حق کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہاں اس کا درد محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مومانی نے اپنی بیٹی کو سر سے لے کر پاؤں تک خالص سونے کے زیورات سے لاد رکھا تھا، جو اس نے اسی یتیم لڑکی کی محنت کی کمائی سے بازار سے خریدے تھے۔ وہ دلہن بنی ہوئی لڑکی انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ ایک بڑے سے شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا روپ نہا رہی تھی، اور اسے اس بات کی ذرا برابر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جس جوڑے کو پہن کر وہ اتنا اترا رہی ہے وہ دراصل کسی یتیم کی چھینی ہوئی خوشیوں کا ماتم ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں یعنی اس یتیم لڑکی کی ظالم مومانی گھر کے صحن میں کھڑی آنے والے تمام امیر اور معزز مہمانوں کے ساتھ انتہائی فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیے اپنی جھوٹی دولت، اپنے مرتبے اور اپنی بیٹی کے نصیبوں کی من گھڑت داستانیں سنا رہی تھی۔ وہ سب کو بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے۔ وہ اپنے جھوٹے غرور میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس نے ایک بے آسرا اور یتیم بچی کا حق مار کر اپنے لیے جہنم کی آگ خریدی ہے۔ مہمان اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے مہنگے اور ریشمی لباس کو درست کرتی اور لوگوں کو اپنی بیٹی کا وہ شاندار جہیز دکھاتی جو اس نے ایک بڑے سے کمرے میں سجا کر رکھا ہوا تھا۔ اس جہیز میں موجود ہر چیز، چاہے وہ ہاتھ کے بنے ہوئے خوبصورت بستر ہوں یا لکڑی کا قیمتی سامان، سب اس یتیم لڑکی کی دن رات کی محنت کا نتیجہ تھے۔ مگر مومانی نے انتہائی چالاکی اور مکاری سے سارا صحرا اپنے اور اپنی بیٹی کے سر باندھ لیا تھا۔ اندر باورچی خانے میں وہ لاچار اور مظلوم لڑکی چولہے کی تیز آنچ کے سامنے بیٹھی ان تمام مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کر رہی تھی۔ گرمی اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، اس کے پاؤں سوج چکے تھے اور کمر میں شدید درد تھا، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے یا سانس لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مومانی نے اسے سخت حکم دیا تھا کہ وہ اپنی منحوس شکل لے کر مہمانوں کے سامنے ہرگز نہ آئے، مبادا اس کی بیٹی کی خوشیوں کو اس غریب لڑکی کی بری نظر لگ جائے۔ وہ لڑکی اپنے پرانے اور میلے دوپٹے سے بار بار اپنا پسینہ اور اپنے آنسو صاف کرتی اور پھر بڑے سے بڑے دیگچوں میں چمچ ہلانے لگتی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج اس کے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی اپنی بیٹی کو اسی طرح سرخ جوڑے میں رخصت نہ کرتے؟ کیا اس کے ہاتھ پر بھی پیار سے مہندی نہ لگتی؟ کیا اسے بھی کوئی سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں نہ دیتا؟ مگر اس کے نصیب میں تو صرف اس چولہے کی تپش، ان دیگچوں کی کالک اور لوگوں کی نفرت ہی لکھی تھی۔ باہر ڈھول بجنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں اور عورتیں خوشی سے گیت گا رہی تھیں، مگر اس شور میں اس مظلوم لڑکی کی سسکیاں کہیں دور دب کر رہ گئی تھیں۔ اس کا دل اس بات پر کٹ رہا تھا کہ اس کے ہنر، اس کی کڑی محنت اور اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کو کتنی بے دردی اور سفاکی سے چھین لیا گیا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ اس خاندان پر نچھاور کر دیا تھا، مگر بدلے میں اسے صرف نفرت، حقارت اور ذلت ہی ملی تھی۔ وہ چاہتی تو باہر جا کر سب مہمانوں کے سامنے چیخ چیخ کر اس ظالم عورت کا پردہ فاش کر سکتی تھی۔ وہ سب کو رو رو کر بتا سکتی تھی کہ یہ جہیز اور یہ قیمتی جوڑا اس عورت کی دولت نے نہیں بلکہ اس کے خون پسینے نے بنایا ہے، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکوہ، کوئی بغاوت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا والے صرف طاقت اور امیر کی بات مانتے ہیں، غریب اور یتیم کی آہ پر کوئی کان نہیں دھرتا۔
اس لیے اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس کی اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون اور ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ بس ایک بے جان مشین کی طرح اپنا کام کیے جا رہی تھی اور اندر ہی اندر آنسوؤں کا ایک کڑوا سمندر پی رہی تھی۔ اس نے اپنے دکھوں اور اپنی محرومیوں کا فیصلہ دنیا کے انسانوں پر چھوڑنے کی بجائے اس پاک ذات پر چھوڑ دیا تھا جو سب سے بڑا اور سچا منصف ہے اور جو کسی کا حق مارنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھ چولہے کی راکھ سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیے اور اپنی وہ تمام تر بے بسی، اپنی وہ ساری محرومیاں اور اپنا وہ سارا دکھ درد ایک انتہائی خاموش مگر دل چیر دینے والی التجا کی صورت میں اپنے رب کے حضور پیش کر رہی تھی۔ اچانک باہر گلی میں ڈھول اور شہنائیوں کی گونج کے ساتھ کئی بڑی اور شاندار سرکاری سواریوں کے رکنے کی بھاری آوازیں آنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ بارات آخر کار ان کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ خوشیوں کے گیت گاتی ہوئی محفل میں یکدم ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ بچے شور مچاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے اور عورتیں اپنے دوپٹے درست کرتی ہوئیں دروازوں اور کھڑکیوں کی طرف لپکیں تاکہ اس عظیم الشان بارات اور اس طاقتور دولہے کا ایک نظارہ کر سکیں۔ باہر گلی کا منظر کسی بہت بڑے میلے یا جشن کا سا تھا، جہاں درجنوں قیمتی اور چمکدار سواریاں ایک لمبی قطار میں کھڑی تھیں اور ان میں سے اترنے والے مہمانوں کے لباس اور انداز سے ان کی بے پناہ دولت اور طاقت کا واضح اظہار ہو رہا تھا۔ ان سواریوں کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی شاندار اور سیاہ رنگ کی سواری موجود تھی، جس کے دروازے پر کئی محافظ انتہائی مستعدی اور ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ سواری اس طاقتور اور با اثر سرکاری افسر کی تھی جو آج اس گھر کا داماد بن کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس سواری کا دروازہ کھلا اور وہ رعبدار دولہا اپنے انتہائی شاندار اور قیمتی لباس میں باہر نکلا تو گلی میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت اور مرعوبیت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور اور اس کے چہرے پر طاقت کا ایک واضح نشہ تھا جو اس کے مرتبے کی گواہی دے رہا تھا۔ اندر صحن میں موجود اس ظالم ممانی نے جیسے ہی بارات کے پہنچنے کی خبر سنی تو وہ خوشی سے دیوانی ہوتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کی چال میں اتنا تکبر اور غرور آ چکا تھا کہ وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت خوشامدانہ اور چاپلوسانہ انداز میں اس طاقتور افسر کا استقبال کیا، اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور اسے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ گھر کے سب سے شاندار اور سجے ہوئے حصے کی طرف لے آئی۔ ممانی کا سینہ فخر سے اتنا چوڑا ہو چکا تھا کہ وہ پھولیں نہیں سما پا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آنے والے داماد کی شان و شوکت اور اس کے رتبے کے گن گا رہی تھی اور محلے کی تمام عورتوں اور مہمانوں کو جتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے جس کے مقدر میں اتنا بڑا اور طاقتور انسان لکھا گیا ہے۔ وہ افسر ایک بڑے سے تخت نما صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد موجود لوگ انتہائی ادب اور خوشامد کے ساتھ اس کی باتیں سننے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گھر کے اندر اور باہر ہر طرف کہکہوں، مبارکبادوں اور خوشامد کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر ان تمام خوشیوں اور اس شاندار جشن سے بالکل دور اس گھر کے ایک تاریک اور خستہ حال باورچی خانے میں وہ یتیم اور بے بس لڑکی ایک مجرم کی طرح کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے چولہے کی آگ کو مدھم کیا اور انتہائی دبے پاؤں چلتی ہوئی باورچی خانے کے آدھے کھلے ہوئے لکڑی کے دروازے تک آئی اور اس کی ایک چھوٹی سی درز سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔
اس کا دل اس کے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اس طاقتور افسر کو دیکھا جس کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور پھر اس نے اپنی اس ظالم ممانی کی سگی بیٹی کو دیکھا جو کچھ ہی دیر میں اس افسر کے پہلو میں بیٹھنے والی تھی۔ اس دلہن نے وہی سرخ اور زرد دوزی کے کام والا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا جس کے ایک ایک دھاگے میں اس یتیم لڑکی کی راتوں کی نیند اور اس کی آنکھوں کی بینائی شامل تھی۔ وہ لباس جو اس نے اپنے خون پسینے سے تیار کیا تھا آج کوئی اور پہن کر اپنی قسمت پر اترا رہا تھا۔ اس مظلوم لڑکی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے گرم اور کڑوے آنسو مسلسل بہہ کر اس کے کالک اور پسینے سے بھرے ہوئے رخساروں پر گر رہے تھے، اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ وہ اس درز سے باہر کی اس چمکدار اور جھوٹی دنیا کو دیکھتی رہی جہاں صرف دولت اور طاقت کی پوجا کی جا رہی تھی، اور آج اس جیسی یتیم اور بے آسرا لڑکی کی کوئی حیثیت، کوئی نام اور کوئی پہچان نہیں تھی۔ اسے اپنی ممانی کی وہ ساری جلی کٹی اور زہریلی باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اسے بچپن سے سناتی آ رہی تھی کہ وہ ایک منحوس اور بدقسمت لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اس گھر کا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ وہ ظالم عورت اسے ہمیشہ یہی طعنے دیتی تھی کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی اسی طرح لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی اور چولہے کی راکھ صاف کرتی رہے گی۔ آج اس طاقتور افسر کے اس گھر میں داماد بن کر آنے کے بعد اس یتیم لڑکی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی ممانی کا غرور اور طاقت آسمان کو چھونے لگے گی، اور اب وہ اس پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور ستم ڈھائے گی، کیونکہ اب اسے ایک بہت بڑے سرکاری عہدیدار کی پشت پناہی حاصل ہو چکی تھی۔ اس لاچار لڑکی کو اپنے ارد گرد موجود وہ باورچی خانے کی کالی اور دھوئیں سے بھری ہوئی دیواریں ایک خوفناک قید خانے کی طرح لگنے لگیں جس کی کوئی کھڑکی اور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ آج کے بعد اس کی زندگی کا بچا کھچا سکون بھی ختم ہو جائے گا اور اسے مزید ذلت اور رسوائی کی زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اس شاندار بارات اور اس خوشیوں بھری محفل کو دیکھ کر اپنے نصیب کی تاریکی پر سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کے ہنر، اس کی کڑی محنت اور اس کے صبر کا صلہ اس دنیا میں کبھی نہیں ملے گا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کی آخری امید بھی اس گھر کی چوکھٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی اور اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں بچے گا۔ وہ اپنی قسمت کے اس بھیانک اور تلخ فیصلے کے سامنے مکمل طور پر ہار چکی تھی۔ اس کا وجود دکھ اور بے بسی کے بوجھ تلے اتنا دب چکا تھا کہ اس میں مزید کھڑے رہنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ایک آخری بار اس سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا سر اس باورچی خانے کی کچی اور سرد دیوار کے ساتھ ٹکا کر بے جان سی ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بھیانک اور اذیت ناک خیال گردش کر رہا تھا کہ اس کی باقی ماندہ ساری زندگی اب مزید تاریک اور اندھیری ہونے والی ہے، اور وہ تاحیات اسی باورچی خانے کی ان گرم اور سیاہ دیواروں کے درمیان ایک غلام کی طرح ظلم اور مشقت کی چکی میں پستی رہے گی، اور اسی طرح سسک سسک کر اور گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔
شادی کی تمام اہم اور روایتی رسومات انتہائی شاندار اور پرتعیش طریقے سے مکمل ہو چکی تھیں، اور گھر کے بڑے صحن میں مہمانوں کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانوں کا ایک بہت بڑا اور وسیع دسترخوان بچھا دیا گیا تھا۔ ہر طرف کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اور مہمانوں کے کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ظالم ممانی ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک اڑتی پھر رہی تھی، اور ہر مہمان کو انتہائی تکبر اور فخر سے یہ جتا رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے نصیب کتنے شاندار بنائے ہیں اور کیسا طاقتور اور مالدار داماد چنا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے میں اس قدر غرق ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد موجود کسی غریب یا لاچار انسان کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یتیم لڑکی کو باورچی خانے کے سب سے تاریک کونے میں جھوٹے برتنوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے سامنے بٹھا دیا تھا، تاکہ وہ باہر کی کسی بھی خوشی اور رونق کا حصہ نہ بن سکے۔ وہ بے بس لڑکی مسلسل آنسو بہاتے ہوئے ان گندے اور چکنے برتنوں کو راکھ اور مٹی سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، اور اس کے کانوں میں باہر سے آنے والی خوشیوں بھری آوازیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود اس گھر میں کسی پرانے اور بے جان سامان سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جسے بس ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اندھیرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ محنت مشقت سے کٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف باہر دسترخوان پر بیٹھے تمام امیر اور معزز مہمان اس ظالم عورت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ اس نے ایک باپ کے بغیر پلنے والی بیٹی کی کیسی شاندار پرورش کی ہے اور اسے کتنا بھاری اور قیمتی جہیز دیا ہے۔ ممانی یہ سب سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور اس کا سینہ غرور سے اور بھی زیادہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ریشمی لباس کو ٹھیک کرتی اور مہمانوں کے سامنے جا کر اپنی دولت کا جھوٹا رعب جھاڑتی۔ اس نے اپنے ماتھے پر شرافت اور نیکی کا ایسا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ کوئی بھی باہر کا انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اس یتیم لڑکی کا خون چوس کر اور اس کی ساری زندگی کی خوشیاں چھین کر حاصل کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھانوں اور مبارکبادوں کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا، اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا اس ظالم اور لالچی ممانی کو اپنی پوری زندگی بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ اس کی بیٹی کی رخصتی کا وہ وقت تھا جب وہ اسے ایک انتہائی طاقتور اور امیر گھرانے کی مالکن بنا کر اس گھر سے رخصت کرنے والی تھی۔ گلی میں کھڑے بینڈ باجے والوں نے انتہائی اونچی اور تیز آواز میں رخصتی کی دھنیں بجانا شروع کر دیں، اور تمام مہمان صحن میں جمع ہو کر اس شاندار منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ ممانی نے اپنے چہرے پر ممتا اور دکھ کا ایک انتہائی جھوٹا اور مصنوعی پردہ ڈال لیا، اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ یہ آنسو کسی بچھڑنے کے دکھ کے نہیں تھے، بلکہ اس کامیابی اور تکبر کے آنسو تھے جو اس نے ایک یتیم کا حق مار کر حاصل کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا وہ ہاتھ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ پکڑا جس پر یتیم لڑکی کی کمائی سے خریدی گئی خالص سونے کی چوڑیاں چمک رہی تھیں، اور اسے ہجوم کے درمیان سے گزارتے ہوئے باہر دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ دلہا بنا ہوا وہ رعبدار اور طاقتور سرکاری افسر بھی اپنی انتہائی شاندار اور شاہانہ چال کے ساتھ ان کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار چمک تھی جسے اس وقت خوشی کے نشے میں اندھی ہونے والی ممانی بالکل بھی نہ سمجھ سکی۔
صحن سے لے کر باہر گلی تک ہر طرف پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں اور ہر کوئی اس دلہن کے نصیبوں کی تعریف کر رہا تھا۔ مومانی کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر فخر سے مسکرا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد اس کی طاقت اور اس کی دولت میں مزید کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کا بال باکا نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام لوگ چلتے چلتے گلی میں کھڑی اس سب سے بڑی سیاہ اور شاندار سرکاری سواری کے بالکل قریب پہنچ گئے تو مومانی نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے اس سواری کا چمکدار دروازہ کھولا تاکہ اس کی لاڈلی بیٹی اس میں بیٹھ کر اپنے نئے اور شاندار محل کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس وقت لڑکی کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور مومانی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے سنہرے مستقبل کے خواب تیر رہے تھے اور اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ مگر جیسے ہی اس مغرور لڑکی نے اس سواری کے اندر بیٹھنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھایا اور اندر داخل ہونے لگی تو اچانک اس طاقتور افسر نے، جو ابھی تک بالکل خاموش اور پرسکون انداز میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، نہایت سختی اور رعب کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک انتہائی گرجدار اور کرخت آواز میں سب کو وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ ایک ہی لمحے میں ڈھول باجے والوں کے ہاتھ رک گئے اور پوری گلی میں ایک بھیانک اور قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہوائیں جیسے تھم سی گئیں اور وہاں موجود ہر انسان کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئیں۔ افسر کے چہرے پر موجود وہ نرم اور مسکراتا ہوا تاثر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے چہرے پر سجائے ہوئے تھا، اب ایک دم غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انتہائی سخت، خوفناک اور غضبناک روپ نے لے لی تھی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی تھیں اور اس کی آنکھیں کسی بھوکے اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، جن میں سے واضح طور پر غصے اور انتقام کی آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سرکاری محافظوں کی طرف ایک مخصوص اور انتہائی سخت اشارہ کیا اور اس کے اشارے کی دیر تھی کہ پلک جھپکتے ہی چاروں طرف سے درجنوں مسلح اور ہٹے کٹے محافظوں نے دوڑ کر اس پورے گھر کو مہمانوں اور اس ظالم مومانی سمیت اپنے انتہائی سخت اور ناقابل تسخیر گھیرے میں لے لیا۔ ان محافظوں کے چہرے پر بھی سختی تھی اور انہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر منجمد رہنے کا حکم دے دیا۔ خوشیوں اور کہکہوں کے گیت گاتی ہوئی اس پر رونق اور شاندار محفل میں اچانک موت کا سا سناٹا اور ایک پر اسرار اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ مہمانوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور سب خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ مومانی جو ایک لمحے تک آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہی تھی اور تکبر میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی، اب اس کا رنگ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی بیٹی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا اور وہ انتہائی بے بسی اور شدید خوف کے عالم میں اس بات کا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا وہ ہونے والا داماد جس کی وہ اتنی دیر سے خوشامد کر رہی تھی، وہ اچانک اس قدر خوفناک اور غضبناک کیوں ہو گیا
اس خوفناک اور قبرستان جیسی خاموشی میں اس طاقتور سرکاری عہدیدار نے اپنے سرخ اور غضبناک چہرے کے ساتھ اپنے ایک انتہائی ہٹے کٹے اور درست مزاج محافظ کو اپنی انگلی سے ایک مخصوص اور بیٹھنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ ہولناک اور ناقابل یقین منظر دیکھ کر خوف سے چیخ پڑی اور کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وہ سارا غرور اور تکبر لمحہ بھر میں خاک میں مل گیا۔ مومانی نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں اس عہدیدار سے پوچھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور اسے کس جرم میں یہ ذلت آمیز سلوک برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر اس طاقتور انسان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے وہیں ان زنجیروں میں کھڑا رہنے دیا اور خود اپنے بھاری قدموں کے ساتھ اس سجے ہوئے صحن کی طرف واپس مڑ گیا جہاں مہمانوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر سیدھا اس گھر کے پچھلے اور تاریک حصے کی طرف انتہائی تیزی سے بڑھنے لگا، جیسے وہ اس گھر کے چپے چپے اور ہر پوشیدہ راز سے پہلے ہی مکمل طور پر واقف ہو۔ اس کے قدموں بیٹھنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ ہولناک اور ناقابل منظر یقین دیکھ کر خوف سے چیخ پڑی اور کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سارا غرور اور تکبر لمحہ بھر میں خاک میں مل گیا۔ مومانی نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں اس عہدیدار سے پوچھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور اسے کس جرم میں یہ ذلت امیز سلوک برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر اس طاقتور انسان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے وہیں ان زنجیروں میں کھڑا رہنے دیا اور خود اپنے بھاری قدموں کے ساتھ اس سجے ہوئے صحن کی طرف واپس مڑ گیا جہاں مہمانوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر سیدھا اس گھر کے پچھلے اور تاریک حصے کی طرف انتہائی تیزی سے بڑھنے لگا، جیسے وہ اس گھر کے چپے چپے اور ہر پوشیدہ راز سے پہلے ہی مکمل طور پر واقف ہو۔ اس کے قدموں کی دھمک اس خاموش گھر میں موت کی آہٹ کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے سیدھا اس خستہ حال کرم اور کالک سے بھرے ہوئے باورچی خانے کے دروازے پر جا کر رکا جہاں وہ مظلوم اور یتیم لڑکی اب بھی فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں سے اپنے زخم دھو رہی تھی۔ عہدیدار نے وہ لکڑی کا آدھا کھلا ہوا دروازہ پوری طاقت سے دھکا دے کر کھولا تو اندر کا دل خراش منظر دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی درد سے کٹ گیا۔ وہ لڑکی جو دنیا کے سب سے خوبصورت اور نایاب ہنر کی مالک تھی، وہ انتہائی پھٹے پرانے اور میلے کپڑوں میں ملبوس چولہے کی راکھ اور دھوئیں کے درمیان ایک بے جان مورت کی طرح بیٹھی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے جب اتنے بڑے انسان کو اچانک اپنے سامنے اس تاریک کوٹڑی میں کھڑے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے مزید دیوار کے ساتھ لگ کر سکڑ گئی۔ مگر اس عہدیدار کی آنکھوں میں اس وقت کوئی غصہ یا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ دکھ اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس حیران اور ڈری سہمی لڑکی کا ہاتھ انتہائی نرمی اور عزت سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر فرش سے اٹھایا۔ لڑکی مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت میں ایک عجیب سی اپنائیت اور سچائی تھی۔ وہ اسے اسی طرح ان پرانے اور میلے کپڑوں میں ساتھ لے کر چلتا ہوا واپس اس روشن صحن میں آ گیا جہاں سب مہمان اور وہ ظالم مومانی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ جب اس محفل میں موجود لوگوں نے اس طاقتور انسان کو اس گھر کی ایک ادنا سی خادمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آتے دیکھا تو سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی،
مگر ان کی یہ حیرت اس وقت ایک بہت بڑے اور ناقابل یقین صدمے میں بدل گئی جب وہ عہدیدار اور طاقتور انسان سب لوگوں کے سامنے اس غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والی لڑکی کے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ یہ منظر اس قدر چونکا دینے والا تھا کہ مومانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ شرم اور خوف سے زمین میں گڑنے لگی۔ یتیم لڑکی نے انتہائی گھبراہٹ اور شرمندگی سے اپنے قدم پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں اس سے التجا کی کہ وہ اتنا بڑا انسان ہو کر اس جیسی ایک غریب اور حقیر نوکرانی کے قدموں میں کیوں گر رہا ہے۔ اس عہدیدار نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور بھری محفل میں اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، جس میں درد، پچھتاوا اور سچائی کی وہ آگ تھی جس نے آج اس ظالم مومانی کے جھوٹ کے سارے محل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اندھا ہو چکا تھا اور ایک بہت بڑے دھوکے اور فریب کا شکار تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس ظالم اور مکار عورت نے، جس نے تمہیں ساری زندگی ایک غلام بنا کر رکھا، اس نے میرے خاندان کو رشتے کے لیے جو ہاتھ کے بنے ہوئے انتہائی شاہکار کپڑے اور مسوری کے وہ بے مثال اور خوبصورت نمونے دکھائے تھے، جنہیں دیکھ کر میں اور میرا پورا خاندان دنگ رہ گیا تھا، اور جن پر فدا ہو کر میں نے یہ رشتہ بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا تھا، وہ دراصل اس جھوٹی عورت کی بیٹی کے نہیں بلکہ تمہارے ان زخمی اور چھالوں بھرے ہاتھوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس عورت نے انتہائی مکاری اور درندگی کے ساتھ تمہارا سارا ہنر، تمہاری ساری محنت اور تمہاری کڑی مشقت کو چوری کیا اور اس پر اپنا اور اپنی بیٹی کا جھوٹا نام لگا کر مجھے دھوکے کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس ڈائن نے تصویر تو اپنی بیٹی کی بھیجی تھی، مگر کمالات اور خوبیاں سب کی سب تمہاری بنائی تھیں۔ میں تو اس ہنرمند، اس نیک سیرت اور اس محنتی لڑکی کا دیوانہ ہوا تھا جس نے وہ کپڑے اپنے خون اور پسینے سے بنائے تھے۔ مجھے یہ سارا بھیانک اور کڑوا سچ آج ہی صبح تمہاری اس ایک پرانی سہیلی کے ذریعے معلوم ہوا ہے جو اس ظلم کو مزید برداشت نہ کر سکی اور جس نے اپنی جان پر کھیل کر میرے دفتر پہنچ کر مجھے وہ تمام ثبوت اور وہ تمام حقیقتیں دکھائیں کہ کس طرح تم پر اس گھر میں سالوں تک بے دردی سے ظلم توڑے گئے اور کس طرح تمہاری کمائی چھین کر اس عورت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سارا قیمتی جہیز تیار کیا۔ یہ سن کر محفل میں موجود ہر شخص کے منہ سے حیرت اور دکھ کی سسکیاں نکل گئیں اور سب کی لعنت اور ملامت بھری نظریں اس مومانی کی طرف اٹھ گئیں جو اب زنجیروں میں بندھی مجرموں کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی جھوٹی عزت اور اس کا سارا غرور پیروں تلے کچلا جا چکا تھا، اور اس کی سگی بیٹی جو دلہن بنی کھڑی تھی اب مارے شرم کے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اس عہدیدار نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس عالی شان بارات اور اس ساری شان و شوکت کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی جذباتی اور گرجدار آواز میں یہ حقیقت عیاں کی کہ آج کی یہ بارات، یہ پھول، یہ سجا ہوا گھر اور یہ ساری تیاریاں اس ظالم عورت کی دھوکے باز بیٹی کے لیے ہرگز نہیں تھیں، بلکہ یہ بارات صرف اور صرف تمہارے لیے آئی تھی۔ تم ہی اس عزت، اس مقام اور اس سواری کی اصل حقدار ہو جس پر یہ جھوٹی اور مکار عورت قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہ راز کھلتے ہی اس گھر کی دیواریں جیسے لرز اٹھیں، اور وہ سچائی جو سالوں سے اس باورچی خانے کے اندھیرے میں دفن تھی آج پورے جاہو جلال کے ساتھ سب کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ ہر طرف اس یتیم لڑکی کے صبر اور اس کے
مقدر کی تعریفیں ہونے لگیں اور اس ظالم ممانی کے مکروہ چہرے پر پڑا ہوا ہر پردہ مکمل طور پر چاک ہو گیا۔ وہ راز جو اندھیروں میں پھنپ رہا تھا آج روشنی میں آ کر ہر اس شخص کی آنکھیں کھول چکا تھا جو اس ظالم کی دولت اور طاقت کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد اب سب کی نظریں اس منتظر انجام کی طرف لگی تھیں کہ آخر اس بھیانک جرم اور سالوں کے ظلم کی سزا کیا ہوگی، اور قدرت اپنا وہ آخری اور مکمل فیصلہ کس طرح سنائے گی۔ اس خوفناک اور چونکا دینے والے سچ کے پوری طرح عیاں ہونے کے بعد محفل میں موجود ہر شخص پر ایک گہرا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ تمام امیر اور معزز مہمان جو کچھ دیر پہلے تک اس ظالم ممانی کی جھوٹی شان و شوکت، اس کی دولت اور اس کی شاندار تیاریوں کے گن گا رہے تھے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں اس مکار عورت کے لیے صرف اور صرف شدید نفرت، حقارت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ پورے سجے ہوئے صحن میں لعنت، ملامت اور پھٹکار کی ایک ایسی تیز آندھی چل پڑی جس نے اس ظالم ممانی کے بنائے ہوئے جھوٹے غرور اور تکبر کے محل کو سوکھے تنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ وہ عورت جس نے ساری زندگی ایک معصوم اور بے بس یتیم بچی کا خون چوس کر اپنا اور اپنی بیٹی کا مستقبل سنوارنے کے حریص اور خود غرض خواب دیکھے تھے، آج وہ انہی تمام لوگوں کے سامنے بھاری اور سرد لوہے کی زنجیروں میں ایک انتہائی ذلیل اور رسوا مجرم کی طرح بندھی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی وہ سگی بیٹی جو کچھ دیر پہلے تک انتہائی نخرے اور غرور کے ساتھ وہ قیمتی سرخ جوڑا پہن کر ایک مغرور ملکہ کی طرح رخصت ہونے کے سنہرے خواب دیکھ رہی تھی، اب وہ مارے شرم اور بے پناہ خوف کے وہیں زمین پر بیٹھی اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے اب یہ تلخ اور بھیانک احساس ہو چکا تھا کہ جس جھوٹی بنیاد پر وہ اپنی زندگی اور خوشیوں کا محل تعمیر کر رہی تھی، وہ دراصل کسی مظلوم اور لاچار لڑکی کی آہوں اور سسکیوں کی راکھ پر کھڑا تھا۔ اس طاقتور اور با اثر سرکاری عہدیدار نے انتہائی غضبناک اور فیصلہ کن انداز میں اپنے ان مضبوط محافظوں کو انتہائی سخت حکم دیا کہ اس ظالم عورت اور اس کی دھوکے باز بیٹی کو فوراً یہاں سے بے دردی کے ساتھ گھسیٹ کر باہر گلی میں کھڑی ان قیدیوں والی سرکاری سواریوں میں ڈال دیا جائے تاکہ انہیں ان کے سالوں پر محیط ظلم، سنگین فراڈ اور ایک بے آسرا یتیم کا حق مارنے کے ہولناک جرم میں سیدھا عقوبت خانے کی تاریک اور اندھیری کوٹڑیوں میں پھینک دیا جائے، جہاں وہ اپنی باقی ماندہ ساری زندگی روتے اور سسکتے ہوئے ذلت کے ساتھ گزاریں۔ محافظوں نے بغیر کسی رحم اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس ممانی کو ان بھاری زنجیروں سے کھینچا اور بھری محفل کے سامنے سے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گئے۔ ممانی رو رو کر منتیں کر رہی تھی کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، مگر اب اس کی کسی جھوٹی فریاد اور کسی مکارانہ آنسو کا اس کائنات میں کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ قدرت کا ترازو اب اپنا بے رحم اور سچا فیصلہ پورے جلال کے ساتھ سنا چکا تھا۔ ان ظالموں کے اس گھر سے انتہائی ذلت کے ساتھ نکل جانے کے بعد اس طاقتور اور رعبدار عہدیدار نے انتہائی نرمی، محبت اور بے پناہ احترام کے ساتھ اس یتیم اور مظلوم لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس اچانک ملنے والی عزت اور سچائی پر حیران اور ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے، چولہے کی راکھ اور اس کے چہرے پر موجود کالک اب اس کی غربت اور بے بسی کی نشانی نہیں
بلکہ اس کی عظمت، اس کی کڑی محنت اور اس کے سچے ہنر کا سب سے بڑا اور چمکدار تمغہ بن چکے تھے۔ عہدیدار نے محفل میں موجود تمام معزز عورتوں سے انتہائی باادب اور دھیمے لہجے میں گزارش کی کہ وہ آگے بڑھیں اور اس محنتی، پاک دامن اور باہنر لڑکی کو وہ عزت اور وہ مقام دیں جس کی وہ اپنے بچپن سے حقدار تھیں۔ محلے کی وہ تمام عورتیں جو کبھی اس یتیم لڑکی کو اس کی ظالم ممانی کے ڈر سے سیدھے منہ بلاتی بھی نہیں تھیں اور اسے حقیر سمجھتی تھیں، آج وہ سب روتی اور ندامت کے آنسو بہاتی ہوئی آگے بڑھیں اور انہوں نے اس مظلوم لڑکی کو انتہائی پیار اور عقیدت کے ساتھ اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو محبت سے سنوارا اور اسے وہ سارا قیمتی اور خالص سونے کا زیور پہنایا جو اس کی اپنی ہی خون پسینے کی کڑی کمائی سے خریدا گیا تھا۔ وہ یتیم لڑکی آج صبح تک خود کو اس دنیا کی سب سے لاچار، بد نصیب اور بے آسرا نوکرانی سمجھ رہی تھی، پر جس نے اپنی زندگی کا ہر دن اور ہر رات اس تاریک اور گرم باورچی خانے میں جھوٹے برتن دھوتے اور روٹیاں پکاتے ہوئے رو رو کر گزارا تھا، آج وہ اسی گھر کے سب سے بڑے اور روشن صحن میں سب کی توجہ، محبت اور بے پناہ عزت کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کا دل اپنے رب کے اس بے پایا کرم اور اس عظیم الشان انصاف پر مسلسل تشکر کے گرم آنسو رو رہا تھا۔ اسے بے اختیار یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے چولہے کی اس اڑتی ہوئی راکھ سے اپنے زخمی ہاتھ اٹھا کر انتہائی خاموشی اور درد سے اپنے مالک کو پکارا تھا، اور کس طرح اس کائنات کے سب سے بڑے اور سچے منصف نے اس کی وہ ٹوٹی پھوٹی اور خاموش التجا اتنی جلدی، اتنی شاندار صورت میں سن لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکی بالکل تیار ہو کر اور اپنا حق پا کر باہر گلیلی کی طرف بڑھی تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اس کے احترام میں خود بخود جھک گئیں۔ باہر کھڑے بینڈ باجے والوں نے خوشی اور مسرت کی وہ شاندار دھنیں دوبارہ بجانا شروع کر دیں جو اب کسی جھوٹے تکبر اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سچی، محنتی اور مظلوم لڑکی کی شاندار فتح اور عزت کے لیے بج رہی تھیں۔ وہ رعبدار اور طاقتور عہدیدار خود چل کر اس لڑکی کے آگے آگے گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس انتہائی شاندار اور سیاہ رنگ کی سرکاری سواری کا چمکدار دروازہ کھولا تاکہ اس کی اصل اور سچی دلہن اس میں پوری عزت اور وقار کے ساتھ سوار ہو سکے۔ لڑکی نے اس پرتعیش سواری میں بیٹھنے سے پہلے ایک آخری بار مڑ کر اس بڑے سے گھر کی ان دیواروں کو دیکھا جنہوں نے سالوں تک اس کے معصوم بچپن اور اس کی جوانی کو ایک ظالم قید میں رکھا تھا، مگر آج وہ کالی دیواریں ہار چکی تھیں اور وہ لاچار لڑکی مکمل طور پر جیت گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سواری میں بیٹھی، وہ تمام عالی شان سواریاں ایک لمبی قطار میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اس گلی سے روانہ ہو گئیں، اور وہ یتیم لڑکی ایک عظیم ملکہ کی طرح اس منحوس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی جہاں اس نے صرف دکھ اور درد سہے تھے۔ قدرت کا مکافات عمل اپنا بے رحم اور اٹل چکر مکمل کر چکا تھا۔ وہ ظالم ممانی جس نے اپنی دولت اور طاقت کے جھوٹے نشے میں ایک یتیم کا حق چھینا تھا، آج وہ اپنے سارے غرور اور تکبر کے ساتھ عقوبت خانے کی تاریک اور سرد سلاخوں کے پیچھے اپنے عبرتناک انجام کو رو رہی تھی۔ اور وہ مظلوم لڑکی جس نے ظلم سہنے کے باوجود صبر اور محنت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، آج وہ ایک انتہائی با اثر، طاقتور اور عزت دار گھرانے کی مالکن بن کر روشنی، خوشیوں اور محبتوں کے ایک نئے اور شاندار سفر پر مسکراتی ہوئی نکل پڑی تھی۔ اور یہی اس کائنات کا وہ سب سے بڑا اور سچا قانون ہے کہ ظالم کی رسی چاہے کتنی ہی دراز اور مضبوط کیوں نہ ہو،
ایک نہ ایک دن قدرت کا انصاف کرنے والا ہاتھ اس کے گلے تک ضرور پہنچتا ہے، اور مظلوم کے بہنے والے ہر ایک خاموش آنسو کا حساب اس دنیا میں ہی پوری شدت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ہر اندھیری اور تاریک رات کے بعد ہمیشہ ایک ایسی روشن اور چمکدار صبح ضرور طلوع ہوتی ہے جو سچائی اور انصاف کا پرچم پوری شان و شوکت کے ساتھ بلند کر دیتی ہے۔ یتیم اور بے بس انسان کی خاموش آہیں اور آنسو سیدھے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور سچے مالک کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے، مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔